الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، تو اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کی جن اشارت سماعت فرمائے وصفت نشان ہے۔ محفل غوث میں حاضر ہے عقیدت والے، محفل غوث میں حاضر ہے عقیدت والے، پھول چنتے ہیں محبت کے محبت والے، پھول چنتے ہیں محبت کے محبت والے، خاک دوسی کے لیے آتے ہیں عزت والے، خاک دوسی کے لیے آتے ہیں عزت والے، سر جھکاتے ہیں تیرے در پر حکومت والے، سر جھکاتے ہیں تیرے در پر حکومت والے، جائیں گے خلد میں ہم علم غوث کے ساتھ، جائیں گے خلد میں ہم علم غوث کے ساتھ، کس قدر رشک سے دیکھیں گے ندامت والے، کس قدر رشک سے دیکھیں گے ندامت والے، بگڑی بن جاتی ہے صدقے میں تمہارے غوث، بگڑی بن جاتی ہے صدقے میں تمہارے غوث، کیوں پکارے نہ مصیبت میں مصیبت والے، کیوں پکارے نہ مصیبت میں مصیبت والے۔ دل سے جو ہے بغداد کی محفل میں شریک، دل سے جو ہے شہ بغداد کی محفل میں شریک، ان پہ رحمت ہے خدا کی وہ ہے رحمت والے، ان پر رحمت ہے خدا کی وہ ہے رحمت والے، نفس و شیطان کے بندوں سے غرض کیا ناصر، نفس و شیطان کے بندوں سے غرض کیا ناصر، ہے مخاطب میرے عرفان کی دولت والے، ہے مخاطب میرے عرفان کی دولت والے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے کہ اولیاء اللہ اور ان کا دین پہ چلنے کا راستہ، یعنی اولیاء اللہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کس طریقے سے رات دن عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے وہ اپنا ایک مقصد کو تعین کر کے اس کو اپنی زندگی کو ایک مقصد بنا کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے، لوگوں کو علم سے بھی نوازتے تھے، خدمت خلق بھی کرتے تھے، ہر طریقے کا وہ کام کر رہے ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے قریب بھی تھے، دنیا سے دور بھی تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی تھی، وہ اللہ کے متعلق بھی تھے، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی، عزت تھی، عظمت تھی، اور وہ ہر کام اپنے وقت پہ کر رہے ہوتے، رات کو عبادت بھی کر رہے ہوتے، دین میں کام بھی کر رہے ہوتے، اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے۔ تو کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نیکیاں بھی کمائے، اور اللہ والوں میں اپنا نام دکھاتے چلے اور لوگوں کی خدمت بھی کرے۔ تو اس کے اوپر میں چند معذرات آپ کے سامنے پیش کروں گا، خصوصاً حضرت غوث پاک کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ غوث پاک جہاں منصب غوث سے اعظم پر فائز ہے، وہیں آپ عالم ربانی بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفکر بھی ہیں، آپ مفسر اعظم بھی ہیں، آپ محدث اعظم بھی ہیں، آپ مفتی اعظم بھی ہیں۔ یعنی کبھی میں یہ کہوں کہ غوث پاک کو ولایت تو ان کے مادری شکم میں جب تھے، اپنی ماں کی پیٹ میں جب بھی آپ ہوئی تھے، جب آپ پیدا ہوا تب بھی آپ بنی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب غوث پاک کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد ماجد کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اے ابو صالح تیرے گھر پہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو منصب غوثیت میں بھی فائز ہوگا، وہ عالم ربانی بھی ہوگا، وہ عبادت اور زہد میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، لوگوں کو کھلانے والا بھی ہوگا، لوگوں کو علم بانٹنے والا بھی ہوگا۔
لوگوں کو مشکل راہ سے نکالنے والا بنو، یعنی ہر وہ چیز جہاں اس کو لوگ پکاری کی مدد کرنے والا ہوں. یعنی پہلے ہی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کو یہ بشارت دے دی گئی کہ تمہارے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں، وہ کوئی سادہ بچہ نہیں، کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا، بلکہ وہ ایسا حسنی حسنی سید ہوگا کہ وہ خود بھی مقام میں غوثیت پہ فائز ہوگا اور وہ جس شخص کو دیکھے گا اسے بھی ولایت عطا کرے گا. تو یہ سب کیسے ممکن ہو؟ یعنی غوث پاک تو اپنی جب چھوٹے ہیں جب سے ولی ہے، مگر ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم فقہ کی، فقاہت کی اور ہر طریقے کے علم سے اسے مالا مال کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے اسے علم دین عطا فرما دیتا ہے، اسے فقاہت عطا فرما دیتا ہے. تو غوث پاک سے اللہ خود محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں علم کی محبت ایسے ڈالی کہ آپ چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. آپ کے والدہ نے، ہم نے مکمل بات ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے حکومت نام سے، جب آپ بغداد پہنچے تو بغداد میں اس وقت امام غزالی جس مدرسے میں پڑھاتے تھے بغداد کے، جسے مدرسہ نظامیہ کہا جاتا تھا، جسے نظام الطوسی قائم کیا تھا، مدرسہ نظامیہ وہاں قائم کی تھی، اس مدرسے کے اندر جب امام غزالی پڑھاتے تھے تو روایت میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس مدرسے کا خرچہ 1 کروڑ سونے کی تنگی تھی. یعنی بادشاہ وقت ان کو اس مدرسے کو چلانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا تھا؟ 1 کروڑ سونے کی تنگی دیتا تھا. یعنی وہاں پڑھانے والوں کی تنخواہ بہت موٹی ہوتی تھی، وہاں پڑھنے والے بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. مگر غوث پاک جو بغداد آئے تو اس نظامیہ کے اندر آپ نے داخلہ نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا، اس وقت کی جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان شیوخ کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے اور علم حدیث حاصل کرتے، علم فقہ حاصل کرتے، علم تفسیر حاصل کرتے. یعنی جو شیخ جو اپنے مقام اور مرتبے میں جس علم میں سب سے بڑا ہوتا، غوث پاک اس کی خدمت میں جاتے ہیں. ایک شیخ آپ کی حدیث کے شیخ تھے، تو حدیث کے جو شیخ تھے بغداد کے اندر بہت بڑے محدث مانے جاتے تھے آپ کے، اور حنبلی مذہب کو ماننے والے تھے. تو غوث پاک ان کی خدمت میں گئے تو وہ دکان چلاتے تھے کہ مسائل کی خدمت چل رہی. تو غوث پاک ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے علم حدیث حاصل کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں رہ کے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو ان شیخ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے مدرسے بغداد میں، کوئی مدرسے میں جا کر پڑھ لو. تو غوث پاک نے انہوں کو کہا کہ وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو حدیث کا علم آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مجموعہ جو آپ کے پاس ہے وہ دوسرے محدثین کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو پھر غوث پاک کی ہمت دیکھ کے، جرأت دیکھ کے اور آپ کی نیت و اخلاص دیکھ کے آپ کو علم حدیث سکھایا. اسی طریقے سے غوث پاک مختلف بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر پڑھتے ہیں، اور غوث پاک جو خرچہ کرتے تھے وہ خود اپنی جیب کا کرتے تھے. ان کی والدہ نے ان کو 40 دینار دیے تھے، تو جب تک وہ آپ کے پاس سے آپ وہی آپ کو خرچ کرتے تھے. کسی کے لنگر میں جا کے، کسی کی دعوت میں جا کے، کسی مسجد میں جا کے کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا. خود آپ اپنی جیب سے اور اپنے پاس اپنی ان کی والدہ نے جو ان کو پیسے دیے وہی پیسے خرچ کرتے. ایک وقت ایسا ہے آپ تعلیم حاصل کرتے کرتے سال بیت گئے تو آپ کے پاس جو رقم تھی خرچ ختم ہو گیا، تو آپ 2-3 دن کے اس بھوکے تھے ہوتے، اور بھوک کی شدت اتنی تھی کہ آپ سے چلنا مشکل تھی. تو آپ جنگل کی طرف گئے کہ وہاں کچھ مل جائے تو میں کھا لوں. تو آپ جب وہاں جنگل میں پہنچے تو آپ نے دیکھے کہ بہت سے غربا جو ہے مساکین جنگل میں پھر رہے کچھ کھانے کے لیے. تو غوث پاک کو حیا محسوس ہوئی کہ میں کوئی چیز اٹھا لوں گا اور یہ گھومنے والے کو نہیں ملی، شاید میرے کو مل جائے تو میں ان کا حق نہ ماروں. اس کے لیے یہ نیت کر کے آپ کیا ہوگا، واپس آئے. آپ مسجد میں آ کے بیٹھے، مسجد میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بھوکا پیاسا ہے. تو آپ نے غوث پاک کو بلایا کہ آپ کھانے میں شریک ہوئے. شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے جب کھانا شروع کیا، کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ تم طالب علم نظر آتے ہو، تم کوئی عبد القادر کو پہچانتے ہو جو جیلان کا رہنے والا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں خود عبد القادر ہوں. تو اس شخص نے آپ سے معذرت چاہی اور کہا کہ یہ آپ کا ہی مال ہے، آپ کی والدہ نے کچھ رقم دی تھی اور میں نے کیا کرا کہ میرا مال ختم ہو گیا تو میں نے آپ ہی کے مال میں سے یہ چیزیں خرید کر آپ کو، آپ جو کھا رہے ہیں یہ آپ ہی کا مال ہے، تو آپ مجھے معاف فرما دیں کہ میں نے آپ کے مال میں خیانت کی. تو حضور غوث پاک نے فرمایا
کہ آپ مسافر ہیں اور آپ حاجت و ضرورت مند تھی تو آپ کی نے خیانت نہیں کی، بلکہ آپ کا حق تھا کہ آپ کے پاس مال ہو، دوسرے سے نہ مانگتے ہو، مال خرچ کر سکتے ہو، تو آپ ایک کام کیجیے، آپ کو شہروں کے کھائیے، پھر جو وہ شخص نے جو رقم تھی غوث پاک کو دی اور آپ سے معذرت چاہیے تو غوث پاک نے کیا کیا، کچھ رقم نکال کر وہ دے دی، یعنی غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت اور امان میں رکھا کہ کبھی غیر کے مال کی طرف غوث پاک کو راغب نہیں کیا اللہ نے، یعنی غوث پاک کی رغبت جو اس کھانے کی طرف ہوئی تو وہ خود آپ کا مال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو علم بھی دیا اور تقوی بھی اس درجے کا دیا کہ آپ کے جیسا تقوی کسی کا نظر نہیں آتا۔ اب سائیکلوجی کی زبان کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم جب نفسیات پڑھتے ہیں تو ہم پر کبھی بھوک کا غلبہ آ گیا تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کبھی گھر پر وقت پہ کھانا نہیں بنے اور بچے کی بھی چلا پکڑ کر تو کیا کرتے ہیں، بھوک کا غصہ کس کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے کا ہم کو چیز چاہیے اور چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے یا اور کچھ بھی ایسی چیزیں، کسی نے کسی دوست نے کوئی چیز ہم کو بتا کے چلا گیا، ہمارا ایکسپیرینس بتایا تو ہم کو کیا ہے تو غصہ آ گیا، یعنی ہم کیا ہوتے نفس کے اندر دب جاتے ہیں، نفس کا غلبہ ہم پر آ جاتا ہے، مگر غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی شان و عظمت دی کہ ایک مرتبہ غوث پاک کو جیسے کہ غوث پاک نے پوری تعلیم تربیت اپنی ختم کر دی، جب غوث پاک نے 8 سال کے وہ درسی نظام ختم کر دی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ریاضت اور اللہ کا قرب پانے کے لیے آپ نے کیا کیا 2 سال آپ جنگل میں چلے، 2 سال آپ جنگلوں میں رہ کر بھوکے پیسے کیسے رہے، آپ نے کبھی نہیں کہا 2 سال کے اندر آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کیا کرتے، پتے کھاتے، پھل کھاتے، جو بھی کھانے کی چیز زائد ہوتی وہ آپ کھا لیتے، مگر کھانا نہیں کھاتے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں روٹی گوشت بنا ہوا کھانا، اس قسم کا کھانا آپ نہیں کھاتے یا شکار کر کے نہیں کھاتے، جو بھی آپ کو پھول پتے یا پھل مل جاتے، پھول مل جاتے، پتے اسی سے آپ گزارا کرتے اور پانی پیتے، تو 2 سال تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، اتنی ریاضت ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ چھت کے اوپر چڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت آپ ہر روز قرآن شریف ختم کرتے تھے، تو آپ کیا کر رہے تھے، چڑھتے ہوئے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ قرآن پڑھنے کے لیے اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کے نفس نے کہا کہ اے عبد القادر آج کیا کرو، قرآن مت پڑھو، کچھ اور ذکر اذکار کرو، تو حضرت غوث پاک کا مشاہدہ ایسا تھا، آپ کا نفس پہ کنٹرول ایسا تھا کہ آپ نے اسی سیڑھی کے اوپر پیر رکھا اور کہا کہ اے نفس کی سزا یہ ہے کہ عبد القادر یہ سیڑھی پہ کھڑے ہوئے پورا قرآن شریف پڑھیں، تو نفس کو کنٹرول غوث پاک نے ایسا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ جب تمہارا نفس تم کو کسی دھوکے میں ڈالے، کسی لفظ میں ڈالنے کی کوشش کرے اور تم پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اس طریقے سے دباؤ کہ وہ کبھی سر نہ اٹھے۔ تو غوث پاک نے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اپنے نفس کو ایسا مضبوط طریقے سے کنٹرول کیا کہ اس کی مثال نہیں ہے، 2 سال تک اپنے کچھ نہیں کھایا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے قرآن پڑھنے کے لیے تو آپ کیا کرتے اپنے گلی کے اندر رسی باندھتے، کیوں باندھتے تھے، کبھی نیند کا دھوکہ آ جائے یا نفس نیند کی شدت کی وجہ سے آگ جھپکنے کی کوشش کرے، تو جب نیند کا جھپتا ہے اور بدن جب جھکنے کی کوشش کرے تو رسی کے جھٹکے سے کیا ہو جائے، جسم سیدھا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے غوث پاک نے مجاہدہ کیا، ریاضت ہے، یہ آپ کا طریقہ تھا ریاضت ہے، آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اس طریقے سے ریاضت کرو، 2 سال بھوکے رہو، پیاسے رہو اور جب تک کسی کو ولایت بھی نہیں یا اس طریقے سے کھڑے ہو قرآن پڑھو رسی باندھو، آپ نے کسی کو تعلیم نہیں دی، یہ آپ اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب آپ کی تعلیم پوری ہو چکی تھی مدرسے کی، آپ جب 2 سال تک جنگلوں یا ویرانوں کے اندر گھومتے پھرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی کہ عبد القادر تم کیوں میری مخلوق کو اپنے علم سے سیراب نہیں کرتے، جاؤ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 2 بار آپ کو حکم دی، تو 2 بار آپ پوری ریاضت میں لگے، تیسری مرتبہ جو حکم آیا تو اب غوث پاک نے سمجھ لیا کہ اب میں منع نہیں کر سکتا، تو غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے اللہ میں تیری مخلوق کو علم سے سرفراز کروں گا، سیراب کروں گا، ان کو علم کی سکھاؤں گا، نیکی کی دعوت دے کر نیک کاموں کی طرف بڑھاؤں گا، مگر مجھ پر تو دنیا کو مسلط نہ کرنا، مجھے دنیا کی خواہش میرے دل میں نہ ڈالنا اور دنیا کو میرے پیچھے نہ لگانا، جس طریقے سے تو دوسرے لوگوں کو اپنی محبت میں اپنے عشق میں دنیا سے آزماتا ہے، اس طریقے سے مجھے دنیا میں آزمانا مت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبد القادر یقیناً میں تجھے دنیا سے نہیں آزماؤں گا، یعنی
دنیا کی طرف کو مصیبت دے کر اور طرح طرح کی جو مصیبتیں ہوتی لوگوں کو اس طریقے کی مصیبت غم دے کو نہیں دوں گا. تم جاؤ اور ارشاد دعوت و ارشاد کا کام شروع کر دو بتا دوں. پھر آپ کے شیخ آپ کو گھومتے ہوئے آئے اور آپ کے شیخ نے آپ کو فرمایا کہ عبد القادر کچھ کھا لو, اور آپ نے کہا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تم جا کے عبد القادر کو کھلاؤ. پھر ان کے جو شیخ تھے, آپ کے استاد بھی تھے, آپ آئے, آپ لوگوں کو چند لوگوں نے کھانا کھلایا اور آپ کو اسی وقت خلافت بھی دی, آپ کو مرید بھی کیا, اجازت بھی دی, اور اپنے مدرسے میں لا کر آپ کی مسند جو تھی آپ کے استاد کی, اسی مسند کو آپ کو بیٹھا کر درس و تدریس کا کام آپ سے شروع. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک دن کے اندر 13 درس دیتے تھے. کتنے درس دیتے تھے؟ 13 درس سے مراد کیا ہے کہ آپ مختلف 13 فنون پڑھاتے تھے. یعنی آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں, حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, فقہ بھی پڑھا رہے ہیں, اصول فقہ بھی پڑھا رہے ہیں, بلاغت بھی پڑھا رہے ہیں, اور نحو صرف بھی پڑھا رہے ہیں, علم کلام اور علم فلسفہ کے مسائل بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. یعنی جس طریقے جس شاگرد کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو اس انداز سے آپ پڑھاتے ہیں. آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی بھی بڑے سے بڑے مدرسے میں چل جاؤ, ایک استاد زیادہ سے زیادہ 2 فن پڑھا سکتا ہے, 3 فن پڑھا سکتا ہے. یعنی وہ ایک تو تفسیر پڑھائیں گا, حدیث پڑھائیں گا, وہ فلسفہ و منطق نہیں پڑھ سکتا. فلسفہ منطق پڑھنے والا قرآن کی تفسیر اور حدیث نہیں پڑھا سکتا. جو اصول فقہ پڑھا رہا وہ حدیث نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں درس نظامی کے اندر, ان کو رات دن ایک کر کے سبق یاد کرنا پڑتا اور سبق دینا پڑتا اس شاگرد کو. اس کے لیے وہ بڑی محنت درکار ہوتی ہے. مگر غوث پاک کیا تھے, عالم ربانی. جو شخص جو سوال لے کے آتا اسی وقت آپ اس کا سوال کا جواب دیں. تو غوث پاک نے یہ سب مقام و منزلت جو طے کیے, اس کے اندر آپ نے علم بھی اختیار کیا. یعنی 8 سال اپنے استادوں کے پاس جا کے علم بھی حاصل کیا. اسی طریقے سے 4 سال جنگلوں میں رہ کر عبادت و ریاضت بھی کی, اور واپس آ کے جب آپ نے درس و تدریس دی تو اس وقت کا جو سب سے بڑا المیہ تھا, اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا عالمی لیول کے اوپر. آج کیا ہے 2 اکتوبر. 2 اکتوبر کے دن کیا ہے, خاص کیا ہے آج 2 اکتوبر کا؟ 2 اکتوبر کا خاص دن یہ ہے کہ 2 اکتوبر 1187 کے اندر بیت المقدس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس فتح کیا. آج کے دن اتفاق سے آج یہ بات کرنے کا بھی موقع مجھے ملا. اسی طریقے سے میں اور بھی 4-5 مسجدوں میں جا کر کے گیا بیان کیا, اور غوث پاک کا بیان تھا. تو میں نے غوث پاک کے بیان کے ساتھ فتح بیت المقدس کس طریقے سے فتح ہوا یہ بھی بتایا. تو آج کا مناسبت کا دن بھی میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو غوث پاک نے سب سے پہلے کیا کیا, جب آپ بغداد میں واپس آئے اور آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا, تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے نور الدین جنگی, تو آپ نے ان کو خط لکھ کر بھیجا اپنے شاگرد کے ذریعے کہ آپ کیا کرو, عالمی اتحاد کرو جتنے بھی بادشاہ ہیں. کیونکہ اس وقت آج تو کنٹریز نظر آتی ہیں, اس وقت الگ الگ شہروں کے الگ الگ بادشاہ تھے. حلب کے بادشاہ نور الدین جنگی تھے, دمشق کا بادشاہ کوئی اور تھا, مصر کا بادشاہ کوئی اور تھا, مکہ مدینہ بھی کسی اور کی حکومت تھی, ایران کے اندر حکومت کسی اور کی تھی. تو مختلف علاقوں میں سب اپنے اپنے طور پر حکومت کر رہے تھے. تو غوث پاک نے کہا کیا کہا نور الدین جنگی علیہ الرحمہ کو کہ تم کیا کرو, ایک بڑا اتحاد مسلمانوں کا جمع کرو, ایک اتحادی فوج جمع کرو, اور بیت المقدس جو صلیبیوں نے عیسائی نے ہم سے چھین لیا ہے اس کی آزادی تیاری. تو غوث پاک نے خود اپنے مرید ان کے پاس خط لے کے بھیجا. تو غوث پاک کے حکم پہ آپ نے کیا کیا, اس وقت جو مسلمان بادشاہ تھے ان کو جمع کیے, اور جمع کر کے کیا کیے, مضبوط حکومت بنائی. پھر آپ نے دمشق فتح کیا. دمشق فتح کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کے ماتحت آئے تو آپ نے پھر مصر فتح کیا. مصر فتح کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس پوری کارروائی کو 70 سال لگے. کتنے سال لگے؟ 70 سال. تو غوث پاک نے جب مدرسہ پڑھانا شروع کیا تو آپ نے اپنے مدرسے کے اندر لنگر کھانے بنے. کیا بنے؟ لنگر کھانے. یعنی جسے آپ 11ویں شریف میں لنگر بانٹتے ہیں نا, لنگر کھانے بنا بنتا تھا. تو اس لنگر کھانوں کے اندر سب سے بڑی تعداد کھانے والے کس کی تھی؟ اس وقت جو فلسطین سے اور ملک شام کی سرحدی علاقوں میں جو مہاجرین تھے, جنہیں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے سازش کے تحت ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا, ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا تھا. فلسطین کے اندر جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا 1096 کے اندر, انہوں نے واپس جب فتح کیا 1096 کے اندر جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو وہاں 50,000 مسلمانوں کو انہوں نے ان کی 2 نسلوں کو غلام بنا کے رکھا بیت المقدس کے اندر.
اور ان کو رہنے کی جگہ کیسی تھی؟ جیسے ہم جانور پالتے نا، گائے بھینس، اس طریقے سے تبیلوں کے اندر وہاں مسلمان رہتے تھے. کتنے ہزار مسلمان؟ 50,000 مسلمان. اور 2 نسلیں وہ لوگوں کی قید کے اندر گئی ہوئی. تو اس وقت کی جو لوگ جہاں اپنی جان بچا کے بغداد کے اندر آ گئے، کچھ دمشق کے اندر آ گئے، تو غوث پاک نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ مدرسے بنائے. اپنے مدرسے کے اندر جو اس علاقے کے لوگ تھے، بیت المقدس کے لوگ تھے، اسی طریقے سے ملک شام کے علاقے میں لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، یہ لوگوں کو آپ نے اپنے مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت دی. اور ایسی تعلیم و تربیت دی کہ اس وقت کے جو IAS لیول کے لوگ تھے، تلاٹی لیول کے لوگ تھے، قاضی کی لیول کے لوگ تھے، جج کی لیول کے لوگ تھے، وہ لوگ آپ نے اپنے مدرسے کے اندر تیار کی. یعنی ایسی ایجوکیشن دی کہ اس وقت فخر الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کو کوئی علاقہ وہ فتح کرتے، ان کو کبھی قاضی کی ضرورت پڑتی، شہر سنبھالنے والی کی ضرورت پڑتی، حساب کتاب رکھنے والی کی ضرورت پڑتی، غلہ کھیت کیسے، کھیت کھلیان میں کس طریقے سے کھیتی کی جائے گی، باغیتی کس کی جائے گی، موقع مال نکال کے کہاں بیچا جائے گا، تجارت کی امور کیسے انجام دیے جائیں گے. حکومتی سطح پہ جو بڑے بڑے لوگ کام کرنے والے رہتے، بڑے بڑے آفیسر، وہ لیول کے لوگ غوث پاک نے اپنے مدرسے کے اندر تیار کیے. اور نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی جب بھی کوئی نیا علاقہ فتح کرتے تو غوث پاک کو اسٹوڈنٹس کو بلا کر وہاں پر وہ ان کو ذمہ داری دیتی. کسی کو امامت کی ذمہ داری دیتے، کسی کو قضات کی ذمہ داری دیتی، کسی کو تجارت کی ذمہ داری دیتے. یہ غوث پاک نے اپنے مدرسے کے اندر سے بچے تیار کیے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہونے والے لوگ جب بیت المقدس فتح ہوا، جب صلاح الدین ایوبی نے واپس 1187 کے اندر 2 اکتوبر کو فلسطین فتح کیا، تو ان کی صف اول کے اندر 4000 لوگ جو تھے وہ غوث پاک کے مرید تھے اور غوث پاک کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. تو غوث پاک نے کیا کیا؟ جب آپ مسئلہ تدریس کو بیٹھے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ جو یتیم غریب ملک شام سے، فلسطین سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جن کو گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ اناج نہیں تھا، تو آپ نے ان یتیم بچوں کو اپنے مدرسے کے اندر رہ کر پڑھایا. اور وہ جب بچے پڑھ لیتے 5 6 10 سال کے بعد، وہ بچوں کو آپ کیا کرتے؟ الگ الگ علاقوں میں بھیجتے، وہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کرتے. اور ان علاقوں کے اندر غوث پاک کی تربیت کے مطابق ان کو اس شاگرد کی تربیت دیتے کہ ہم کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے فوج کی مدد کرنی تھی، فوجی تیار کرنے کی. ہر قسم سے آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. غوث پاک صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے اور دادا تھے یہ مسلمان نہیں تھے. روایتوں کے اندر حضرت غوث پاک موصول کے علاقے کے اندر جب دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو صلاح الدین ایوبی کی عمر 14 سال تھی. تو ان کے دادا نے، صلاح الدین ایوبی کے پیدا ہونے کے پہلے ان کے دادا نے حضرت غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے. آپ عیسائی تھے. صلاح الدین ایوبی کے دادا کون تھے؟ عیسائی تھے. حضرت غوث پاک کی دعوت و تبلیغ پر ان کا پورا جو قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا، وہ مسلمان ہوا. پھر جب حضرت صلاح الدین ایوبی کی 14 سال کی عمر ہوئی تو ان کے جو چاچا تھے نجم الدین ایوب، انہوں نے ان کو لے کے غوث پاک کے پاس اور غوث پاک کو فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے. تو حضرت غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو دعا کی کہ انشاءاللہ تو بہت بڑے سکھ سالار بنو گے اور اسلام کی مدد کرنے میں اور اسلام کے بادشاہ بننے میں تمہارا سب سے بڑا کردار. تو غوث پاک نے کیا کیے؟ صرف اپنی مریدوں کی تربیت نہیں کی، مدرسہ نہیں پڑھایا، ایک ایسی ٹیم بنائی، ایک ایسا پورے عالم اسلام کے لیے ایک ایسا میسج دیے کہ آپ کے مدرسے کا پڑھنے والا عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا، مگر وہ اپنے ہر کام کرنے والا تھا. وہ کھیتی کا باڑی کرنے والا بھی تھا، وہ تجارت کرنے والا بھی تھا، وہ قاضی بھی تھا. یعنی جیسی اس کو ذمہ داری ملتی وہ اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کا ادا کرتا. یہاں تک کہ کبھی اس کو فوج میں لڑنے کی ضرورت پڑتی تو وہ فوج میں جا کے لڑتا تھا. تو غوث پاک نے صرف آدمیوں پر کام نہیں کیا، لوگوں پہ کام نہیں کیا. اس وقت کی جو عورتیں تھیں، کم سے کم 15 سے 16 خواتین کے ایسے نام ملتے ہیں کہ جو غوث پاک سے بہت محبت اور آپس کی شاگردی رکھتی تھی. اور ان عورتوں نے کیا کیا کہ عورتوں میں کام کرنا شروع کیا. عورتوں کو ایک حوصلہ دیا کہ ہم عورتوں کو یہ کام کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کی مدد کے لیے فوج تیار کرنی ہے، تو ہم اپنے بیٹوں کی چھوٹی عمر سے ایسی تربیت کرو کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو تو ان کو کوئی دوسرا شوق نہ ہو، ان کو جہاد کا شوق ہے، ان کو بیت المقدس فتح کرنے کا شوق ہے. واقعہ آتا ہے، آپ جب داستان ایمان کورس پڑھیں گے تو ایک غازی تھا حضرت صلاح الدین ایوبی کا، تو جاسوسی کا کام کرتا تھا. تو آپ کی نئی شادی ہوئی تو آپ کو میسج ملا کہ فلاں علاقے میں جاسوسی کے لیے جانا. تو وہ شخص گئے، مسلمان تھے، وہ جب گئے جاسوسی کے لیے تو کچھ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، 1 سال کی ان کی شادی کو نہیں ہوا تھا. کچھ عرصہ اپنی بیوی کے پاس رہے وہ، اور
फिर वहीं पे चले गए। 2-3 साल तक मुझे कोई खबर नहीं। 3 साल के बाद उस रास्ते से गुजरते हुए एक शख्स आया, तो उसने उन खातून को बताया कि तुम्हारे शौहर जो है फला फला इलाके के अंदर ऐसा ऐसा काम करते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। तो उन्होंने एक बच्चा खेलते हुए देखा, 1-2 साल का बच्चा था वो। तो उन्होंने कुछ रकम दी और कहा कि खातिन को कि तुम क्या करो, तुम्हारा शौहर तो शहीद हो चुका है, तो तुम ये करो कि बच्ची की परवरिश और तालीम तरबियत पे ध्यान दो, और उसको कुछ रकम दो। तो उस खातून ने क्या कहा कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा 4-5 साल के बाद, तो आप इसको लेकर जाकर बगदाद के अंदर गौसे पाक के मदरसे में डालना और इसको आलिम भी बनाना और मुजाहिद भी बनाना। और वो बच्चा जब 5 से 7 साल का हो गया, तो उस खातून ने अपनी बच्ची को बगदाद भेजा गौसे पाक के मदरसे के अंदर, जहाँ वो बच्चे ने रहकर वो आलिम भी बना और फिर सरहदी की फौज में लड़ने के लिए। तो ऐसे हजारों वाक़े सुनिए कि खातून का शौहर तो शहीद हो गया, मगर उसने अपनी औलाद को भी दीन के एक मकसद के लिए और दीन के बामकसद अपनी जिंदगी को एक मकसद के तहत अपने बच्चे की परवरिश की 5 साल तक, और अपने बेटे को फिर बैतुल मुक़द्दस फतेह और सरहदी यूपी के फौज के लोग बेहतर तरीके से काम कर सके, अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बन सके, तो गौसे पाक की खिदमत में भेजी। तो उस वक्त गौसे पाक की जो तालीमात थी वो सिर्फ इंफरादी तौर पे नहीं थी कि गौसे पाक क्या कर रहे, कोई मुरीद आ रहा तो उसको बैठाए और उसको जिब्रास्तान देके भेज दे। नहीं, गौसे पाक की जिंदगी जो वो भी बामकसद जिंदगी थी कि गौसे पाक ने बचपन से लेकर जवानी आने तक इल्म दीन हासिल किया और बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती बनी, और उसके बाद जब आपने देखा कि मैं आलिम तो बन गया, मैं मुफ्ती तो बन गया, मैं शेखुल हदीस तो बन गया, मैं मुफस्सिर आज़म तो बन गया, मगर ये दुनिया धोखा देने वाली है, ये दुनिया क्या है, फरेब देने वाली है। कल मुझे लोग कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, तो ये नफ्स मेरा धोखा ना दे मुझे, इसके लिए मैं 4 साल तक आप जंगलों के अंदर गुमनामी की जिंदगी गुजारते रहे। तो गौसे पाक एक बेहतरीन आलिम दीन भी थे और अल्लाह के बहुत पाए के वली भी थे। आप ऐसे वली थे जैसा कि हम सुनते वाकया था, एक चोर का आपने क्या बना दिया, वही बना दिया निगाह। तो मैं आपको अखलाकी तौर पे एक वाकया सुनाता हूँ कि गौसे पाक का एक वाकया है, ये पहले निसाब की किताबों में भी था। उर्दू मीडियम के जो बच्चे थे ना, तो तीसरी चौथी के अंदर ये सबक बच्चों को दिया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। एक चोर आपके घर के अंदर दाखिल हुआ, तो गौसे पाक एक क्षमा लेके आए, तो चोर डर गया। तो चोर ने पूछा, अरे तुम कौन? उन्होंने कहा मैं भी चोरी करने की। शेख अब्दुल कादिर को खुद फरमाया कि मैं भी खुद इस घर के अंदर चोरी की हिस्सा है। तो गौसे पाक ने चोर समझ के चोरी, मगर क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह चोरी करने का हूँ। अब इत्तेफाक से वो चोर का जो एक हाथ टूटा हुआ था। तो गौसे पाक ने क्या किया, पूरा सामान जमा कर एक कालीन के अंदर बांधे और वो चोर को बोले, उसका एक हाथ था, तो उसको गौसे पाक ने क्या बोले, एक काम करिए, जो सामान है ना सब मेरे सर पर। तो चोर ने क्या किया, तो गौसे पाक ने क्या किया, पहले उसको बोले कि मैं तो खुद चोर हूँ और तो चोर मुकमिन हो गए, चोर ठीक है क्या कर। तो उसको भूख लगी थी, तो गौसे पाक ने पूछा उसको क्या हो गया, तो अरे मैं भूख, उसने कहा कि मैं बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं। तो गौसे पाक घर के अंदर गए, क्योंकि आपके घर के अंदर उस वक्त कोई नहीं था, तो आपने दूध का प्याला लाया और दूध का प्याला चोर को पिलाया। चोर को दूध पिलाए, पानी पिलाए, बैठाए, फिर सब घर में जो कीमती चीजें काट के काले ज्यादा भाग गया। चोर को कहा एक काम करो, मेरे सर पर। तो चोर को साथ में लेके रात में आप चोर ने जैसा आपको बोला वैसा आप निकल के लेके, और जब चोर एक मकाम पे पहुंचा, उसने आपके सर से गट्टे उतारे और वो कुछ काम में मसरूफ हुआ, तो वो सर में वापस वहां से निकल गए। अब उसके अंदर जो होता ना, गौसे पाक के जुब्बा भी थे और कुछ कीमती चीजें भी थी। तो जब चोर को देखा कि भाई चोर तो वापस चला गया, तो जिसका आता पता नहीं, तो जब उसने सामान देखना शुरू कर, तो किसकी नजर जुब्बे के ऊपर गई, गौसे पाक। तो उसने जुब्बा खरीदा, तो जो जितनी कीमत उसने उसको बोला, तो उससे ज्यादा कीमत दिया उसको जुब्बे। तो उससे चोर ने पूछा, ये जुब्बा तुमको इतना पसंद क्यों आ गया, तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि ये ऐसे सेम जुब्बा है ना, एक मदरसे के बहुत बड़े मुदर्रिस है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी जुम्मा के दिन ऐसे जुब्बा पहनते। अब चोर को थोड़ा ताज्जुब होने के बाद चोर ने क्या किया, जुम्मा के दिन सफर अव्वल में आगे बढ़ गया चोर। और चोर ने जब देखा, जब गौसे पाक खुतबा जुम्मा के लिए आए, तो चोर डर गया कि अब गौसे पाक को शायद मेरे को पहचान लेंगे। तो
تو غوث پاک نے اس کو دیکھ کر کچھ نہیں بولے. جب جمعہ وغیرہ ختم ہو گیا, سب لوگ اپنے اپنے کام میں چلے گئے, چور آیا اور آپ کے پاس آ کر بولا کہ آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں, آپ بہت بڑی شخصیت ہیں, کہ آپ نے اپنے گھر میں آنے کے بعد بھی مجھے چوری سے نہیں روکا اور میری شکایت نہیں کی, کہیں کچھ نہیں کیا. میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جان بچانے کی خوف سے میری مدد کی ہو, مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا. تو غوث پاک کے اخلاق اتنے عالی تھے کہ آپ اپنی نگاہ کسی پر ڈالتے تو اس کو بھی ولایت ادا کرتے تھے, اور آپ جو اخلاق کا مظاہرہ کرتے, اپنے اخلاق اور آداب لوگوں کے سامنے پیش کرتے. تو چوروں کے سامنے بھی آپ نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ وہ بھی شرمندہ ہو گیا, پشیمان ہو گیا, اور اس سے وہی توبہ کی غوث پاک کے پاس کہ آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا اور کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اب سوچیے آپ کیا تھی کہ غوث پاک اسی وقت کچھ شخص کو بولتے تھے کہ چور ہے, تو وہ چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کچھ بھی کر کے نکل جاتا تھا. مگر غوث پاک کی نفس کی سائیکولوجی دیکھیے آپ, غوث پاک نے دیکھ لیا کہ یہ چور ہے اور عادتی چور ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, تو اس کو سزا ملنے کے بعد, شرعی سزا ملنے کے بعد بھی اس سے چوری نہیں چھوڑی. تو غوث پاک نے کیا کہ اخلاق کے ذریعے اس کی اصلاح کی, یعنی اس شخص پہ شرعی حکم نافذ ہو چکی تھی. ایک بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ ہاتھ کاٹ دے گا, اس نے چوری نہیں چھوڑا, اس کے اندر عادت بن گئی تھی چوری. تو غوث پاک نے کیا کہ اس کی ایسی اصلاح کی, سائیکولوجی طور پر ایسی اصلاح کی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کی. تو غوث پاک کا طریقہ ہر طریقے کا ہے کہ آپ غوث پاک جو کسی کی اصلاح کرتے تو ہر طریقے سے اصلاح کرتے. غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کی تربیت ایسی کی. آپ کے ایک مرید بھی تھے, شاگرد بھی تھے, شیخ ابن نجار. غوث پاک نے ان کو حکم دیا جب نور الدین کی حیات اور سلطان ایوبی بادشاہ نہیں بنے ہوئے, شیخ نظر کو آپ نے حکم دیا کہ اے شیخ نظر تم جاؤ اور دمشق میں نور الدین جنگی صلاح ایوبی کو کہ تم جو مصر کے اوپر بھی فوج کشی کر رہے ہو, پہلی دفعہ تو جب مصر پر فوج کشی کرو گے, حملہ کرو گے, تو شکست ہو جائے گی, مگر ہمت مت ہارو, اگلی بار اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, فتح دے گا. تو آپ گئے, آپ نے نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا. تو انہوں نے کہا ٹھیک, پھر وہ وہاں سے مصر چلے گئے. مصر جا کر آپ مصر کے اندر قاہرہ کے اندر مقیم ہو گئے. پھر صلاح الدین ایوبی نے کیا کہ مصر پر پہلا حملہ کر تو ناکام ہوا. پھر دوسرے سال شیخ ابن نجار نے ان کو خط لکھی, اس کو لکھے شیخ صلاح الدین ایوبی لکھے کہ تم ابھی جو جنگی مہم کی تیاری کر رہے ہو, تو پہلے تم کیا کرو, اسکندریہ کے اوپر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے, اس لشکر کے لیے فوج بھیجو, اور اس فوج کو ختم کرنے کے بعد تم کیا کرو, قاہرہ پہ حملہ کرو. اور انہوں نے پورے جتنی بھی اہم پوائنٹ تھے کہ فوج کا ہے, کس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے, سب ٹوٹل لکھ کر بھیجا. شیخ ابن نجار نے کس کو بھیجا لکھ کے, صلاح الدین ایوبی. جب صلاح الدین ایوبی کو خط ملا تو آپ نے کیا کیا, نور الدین جنگی کو کہا کہ ایسا خط آیا ہوا ہے. تو نور الدین جنگی علیہ السلام کا اسکندریہ ہے, ساحل سمندر کا علاقہ تھا, وہاں پر عیسائیوں کی ایک بہت بڑی فوج اتری. تو نور الدین جنگی نے کیا ہوا تھا کہ اپنی فوج کو گھروں کے اندر, مکانات کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے. جب فوج پوری اتر گئی اور وہ جب گاؤں کی طرف بڑی آ گئی, تو پھر انہوں نے کیا کہ حملہ شروع کیا, اور جتنے بھی عیسائی جہازوں سے آئے تھے سب کو قتل کرتا اور جہازوں کے اوپر قبضہ کرتا. ادھر اسکندریہ میں عیسائی کی فوج کو سپاہیا ہوا, ادھر انہوں نے صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا, قاہرہ کے اوپر فتح حاصل کر. اب اس کے 4-5 سال کے بعد کیا ہو گیا, نور الدین جنگی علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا, جن کو حسن بن سبا کے ماننے والے کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایسی تنظیم تھی, اس کے تعلق سے کتابوں کے اندر آتا کہ کوئی شخص, کوئی عالم دین جو مسجد میں امامت کرتا یا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کام کرتا یا کوئی بڑے عہدے پہ ہوتا, وہ شخص کبھی مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر پہ نہیں پہنچتا تھا. تو اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو ان حسن بن سبا کے ماننے والوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. اتنی خطرناک اس وقت سچویشن تھی کہ آپ مسجد پہ منبر پہ کھڑے ہو کر اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤ, یا تم نور الدین جنگی کا ساتھ دو, یا تم شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, ایک 4 سے زائد شادیاں مت کرو. کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھے ان کے حالات ایسے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی یہ ایسے عابد و زاہد بادشاہ تھے. باقی جتنے بادشاہوں سے لڑنے والے تھے ان میں اکثر مسلمان ایسے تھے کہ جن کے حرم کے اندر 200 300 عیسائی عورتیں رہتی تھیں, ایک ہی دو. کیوں؟ کیونکہ عیسائی لوگ کیا بولتے تھے کہ تم نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کا ساتھ مت دو, ہمارا ساتھ دو, ہم تم کو دولت بھی دیں گے, عورتیں بھی دیں گے اور شراب بھی دیں گے. آپ کو یقین نہیں آئے کہ دمشق کا قاضی شراب پیتا تھا, اس کے حرم کے اندر سینکڑوں عیسائی لڑکیاں تھیں. یہ بات جب نور الدین جنگی علیہ السلام کو پتہ چلی جاسوسوں نے, تو آپ کو قتل
जब सलाहुद्दीन अय्यूबी कायरा पहुंचे तो वहाँ के बड़े बड़े उलमा जो हदीसें पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, वो शराब के आदी थे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया कि जो शख्स मेरी हुकूमत कायम होने के बाद अब कभी शराब का हाथ लगाएगा तो उसे कत्ल करूंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मुसलमान बादशाहों ने 10 साल तक लड़े क्योंकि शराब के खिलाफ हो गए कि जो शख्स शराब पिएगा उसको हम हमारी फौज के अंदर नहीं रखेंगे। खुद आपका जो एक शागिर्द था, बहुत बड़ा कमांडर था, अबू मुजफ्फर, बहुत बड़ा सिपह सालार था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की हर चाल को जानता था। रमजान के अंदर एक जंग हुई मुसलमानों के दरमियान, शेख सैफुद्दीन दौला जो नूरुद्दीन जंगी का सिपह सालार था, नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमत के शहीद होने के बाद उसने क्या किया, दमिश्क पर कब्जा कर लिया और हलब पर। तो मिस्र से सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज आई दमिश्क और हलब को वापस लेने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमत की जो बीवी थी, उन्होंने 2000 खवातीन का एक फौजी दस्ता बनाया, 2000। तो नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमत की जो बीवी थी, उन्होंने ये किया कि सिर्फ औरतों को जंगी मारने, घोड़ा चलाना, तीर चलाना, तलवार चलाना, इस्लाह का इस्तेमाल करना नहीं सीखे, बल्कि उनको किसी को जख्म लग गया तो उसका जख्म किस तरीके से अच्छा हो, जराहत जिसे कहते हैं, डॉक्टरी, यानी जख्म की मरम्मत कैसे हुई, किसी का ऑपरेट कैसा करना है, किसी को घोड़े से गिर गया, सर फट गया तो सर पे कैसे टाके लगेंगे, बदन पे टाके कैसे लगेंगे, तमाम चीजों को कुल 2000 खवातीन को सीखे। यानी फौज में लड़ना भी है। तो जब ये रमजान के अंदर जंग शुरू थी दमिश्क के और हलब के दरमियान, तो एक मैदान के अंदर फौजी जमा थी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज कम थी, सिपह सालार मुजफ्फर और सैफुद्दौला की जो फौज थी ज्यादा थी, और रमजान का महीना था। सैफुद्दौला ने क्या किया, मुसलमान फौजियों को हुक्म कर दिया कि तुम जंग लड़ रहे, जहाद कर रहे, तुम रोजा रखने की जरूरत नहीं। और इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फौजी वो रोजे से। तो जब अब मैदान के अंदर दोनों फौजी पहुंची तो नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमत की बीवी जो है 2000 औरतों को एक ही साथ, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को दरखास्त की कि हमको भी जंग लड़ने का, जहाद करने का मौका, क्योंकि ये जो जंग थी ये बादशाह के लिए नहीं थी। सैफुद्दौला और अबू मुजफ्फर का जो मकसद था वो हुकूमत कायम करना था, और किसकी मदद से, ईसाइयों की मदद से, ताकि हम बैतुल मुक़द्दस फतेह करने का इरादा नहीं रखते, साफ साफ बात थी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क और हलब इसलिए हासिल करना चाहते थे कि दमिश्क और हलब कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी कब्जे में नहीं हो तो बैतुल मुक़द्दस को एकदम हिफाजत से और बाआसानी फतेह हासिल कर सकते उसको। तो 10 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी लड़ी। जब 2000 और लश्कर आपने देखी तो आपने कहा कि मैं, ये मेरी इज्जत माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं इन्हें जंग में कूदो। इतना सिर्फ तुम करो कि जो दूसरी चोटी है पहाड़ की, उधर से क्या करो कि ये लोगों को लगना कि फौज बड़ी आ रही है मदद के लिए, तो उतना तुम इंतजाम दो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोजे की हालत में उनसे जंग लड़े। जब उन्होंने देखी कि एक बड़ी फौज पीछे से आ रही थी, जो फौजी थे जिनको हम बोलते खोजदार, जिन्होंने रोजे के रखे थे रमजान के, वो सब भाग गए। और फिर इस तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क और हलब को फतेह किया, और हलब को फतेह करने के बाद वो उस टाइम हुकूमत कायम। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को खिलाफ कौन था सबसे ज्यादा? ईसाई तो अपने मुल्कों में बैठे हुए थे, मुसलमान उनसे दगाबाजी कर रहे थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते थे कि कभी नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमत और 5 साल अंदर रहते तो मैं बैतुल मुक़द्दस को 30 साल में फतेह कर लेता, मगर यही अपने लोगों की नादानी की वजह से, अपनी मुखालिफत की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपने भाइयों को कत्ल करना पड़ा, अपने मुसलमान लोगों से लड़ना पड़ा। 10 साल तक जब सब लोगों को एहसास हुआ तो पूरी खित्ते के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत कायम हो गई, लोग उनके मातहत हो गए। ये अबू मुजफ्फर बाद में तौबा करके, शराब से तौबा करके, जिना से तौबा करके खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल हुए। तो ये पूरा तारीखी पस मंजर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि गौसे पाक ने जो तहरीक चलाए थे तो उसके अंदर आपने नूरुद्दीन जंगी की भी गौसे पाक की तरबियत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी तरबियत किसके जरिए की? इब्ने नजा के जरिए। इब्ने नजा हमेशा सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहते थे और वो बताते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी देखो तुम बादशाह बन गए, मगर जो बैतुल मुक़द्दस का मकसद है इसको मत भूलो, ये हमारा आखिरी मकसद, जब तक बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं होगा हम अल्लाह को नहीं दिखा सकते। तो लगातार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 50 साल तक घोड़े के ऊपर बैठकर बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने की कोशिश करते रहा। और जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो गया तो जब जुमा का वक्त आया और सब लोग मुसलमान में जमा हो गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले शेख इब्ने नजा को खड़ा किया और कहा कि शेख इब्ने नजा आप दर्ज दीजिए। शेख इब्ने नजा किसके शागिर्द थे? गौसे पाक के शागिर्द हैं, आपके मुरीद भी और आपके खलीफा भी। शेख इब्ने नजा खड़े हुए और आपने तकरीर की कि मुसलमानों ये सब बुराइयां छोड़ दो, जहाद कायम करो, एक साथ आ जाओ, और अब हमको क्या करना है, अब हमने बैतुल मुक़द्दस फतेह कर दिया,
اب ہم کو آگے بڑھنا. تو پھر انہوں نے پوچھا, انہوں نے صلاح نے شیخ ابن نظر کہ آپ کو کیا چاہیے, اب آپ کو کیا انعام دوں گا. تو شیخ ابن نظر نے فرمایا کہ صلاح الدین مجھے ایک فوج دو, بحری فوج دو, تاکہ میں یورپ کے ممالک میں جا کے حملہ کروں. عالم ہے, آپ کا کام کیا ہے, وعظ و نصیحت کرنا, مگر آپ نے جہاد کا شوق ہوتا تھا, آپ کے دوست لوگ دوسری چیز خواہش کرتے تھے, اس کی جو بھلائی تھے, ہو سکتا تھا کہ کوئی اپنے خواہشوں کے اندر لگ جاتے, مگر شیخ ابن نظر نے کیا کہا, نہیں, ہم کو جہاد کرنا ہے, ہم کو اور آگے بڑھنا ہے. تو یہ تحریک. اسی طریقے سے غوث پاک آپ کبھی ارشادات پڑھیں گے تو غوث پاک نے اپنے بیٹے کو خود نصیحت فرمائی. ایک منتر درود شریف پڑھ لیں. آپ اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب فتح الربانی, اس کا 40ویں مجلس کا یہ درس ہے. اس کے اندر آپ فرما رہے, حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کو نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, علم دیتا, اور علم کے ذریعے کیا دیتا ہے, علم نفس کی معرفت دیتا. دین کی سمجھ نفس کی معرفت کا باعث ہے. جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب چیزوں کو پہچان لیا. یعنی غوث پاک کیا فرما رہے ہیں, جس نے علم دین سیکھ لیا تو اس کو کیا ہو جائے گی, نفس کی معرفت ہو جائے گی, اور جس کو نفس کی معرفت ہو جائے گی اس کو کیا ہو جائے گی, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. یعنی وہ اللہ کو پہچانے لگ جائیں گے. تو اب نفس کے تعلق سے کیا فرما رہے غوث پاک, اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے غوث پاک کہ بیٹا تو کیا کر, اولیاء اللہ جو ہے, نیک لوگ جو ہے, ان کی صحبت اختیار کر, ان کی صحبت اختیار کر. ان کی صحبت اختیار کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ میں نہیں کرے. یعنی تو اللہ والوں کی محفل میں مجلس میں جا کر بیٹھے گا تو اللہ والوں کو دیکھیں گا کہ اللہ والے کیا کر رہے ہیں, صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی ان کی تعریف کرتا, ان کی تعریف سے کسی کو ان کو فرق نہیں پڑتا. کوئی ان کی برائی کرتا تو اس کی برائی سے ان کو فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا فرما دیا ہوا ہے کہ میرے جو اولیاء ہیں نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ڈر ہے. تو اولیاء اللہ کے پاس جب جا کے بیٹھے گا تو تیرے دل سے کیا ہوگا, دنیا کا خوف نکل جائے گا, دنیا کا ڈر نکل جائے گا, اور اللہ کا ڈر تیرے دل میں آ جائے گا. تو جب اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, متقی ہو جائے گا, پرہیزگار ہو جائے گا, اور اپنی نفس کی جب معرفت کو حاصل کر لے گا تو نفس کو کیا کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا. کیسا دھوکہ نہیں دے گا کہ اب تیرے گھر کے اندر کھانا بنا ہوا ہے مگر تجھ کو کھانا پسند نہیں آ رہا ہے, تو اب تو کیا کرے گا, پھر آن لائن کر کے ایک دم بہترین کوئی بھی ایسی چیز آرڈر کرے گا جو تیرے نفس کو پسند ہے. اب وہ حلال طریقے سے بنی کہ حرام طریقے سے بنی, اس کو بنایا ہوا ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ وہ حلال اور حرام کی جان پہچان رکھتا نہیں رکھتا. اب وہ کھانا کس طریقے سے بنا ہوا ہے, کس نے بنا ہوا ہے, کس کو معلوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ تم ایسی چیزوں سے بچو جو مشکوک ہے. کیا ہے, مشکوک ہے, جس کے بارے میں تم کو علم نہیں, اس کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے, جس کے تعلق نہیں کہیں نہیں سکتے کہ یہ حلال اور حرام ہے. تو اسی چیز سے کیا کرو, بچو, ایسی چیز کے پاس مت جاؤ. اور یہ چیز کیا چیز سے پیدا ہوگی, جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. کیا پیدا ہو جائے گا, اللہ کا ڈر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں, ہر حلال اور حرام چیز سے بچے. اس کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں کرتا, یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ پاک سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس کلمے کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر اتنی گہرائیوں میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. یعنی بندہ کیا کرتا ہے, مطلب ایسی بات اپنی زبان سے نکلتا تو اس کو علم نہیں ہے یہ بات کیا ہے کہ میں جو بات بول رہا ہوں یہ حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, مباح ہے, مستحب ہے, خلاف سنت ہے یا کیا ہے. وہ جو صرف اپنی زبان سے بول لیتا, اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, صرف اس کو ایک مرتبہ غفلت کے اندر کوئی ایسی بات بولنے کی وجہ سے یا ایسا کفر بولنے کی وجہ سے یا خلاف سنت بولنے کی وجہ سے یا غیر مستحب بات بولنے کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتا تو اس کے سارے عمل کیا کرتا, اللہ برباد کر دیتا, مٹا دیتا, اور اس کی دل پہ اسی مہر لگ جاتی اس بات بولنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام عمل کو برباد کرتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا. تو ہم ایسی بات اپنی زبان سے نہ بولیں کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کریں, جہنم کی طرف جائیں. تو سب سے بہتر چیز کیا ہے
کہ ہم اپنے نفس کو برائیوں سے بچائیں. قرآن پاک میں کئی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہ لوگ کامیاب ہیں. تو کامیابی کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنتیں کیا ہیں کہ حضور کس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں. اب عام سی بات ہے کہ ہم لوگ دال چاول کھاتے ہیں, گوشت کے اندر کیا ڈالتے ہیں, دودھ ہے کہ حضور کو پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے گھر میں گوشت بنتا تو آپ گھر والوں کے لیے اس کے اندر دودھ ڈالیں, کدو ڈالو, تو ڈالو کہ گوشت کے اندر گرم رہتا ہے, اس میں کیا رہتی گرمی رہتی, اور کدو جو ہے وہ کیا ہے ٹھنڈی کی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے گوشت کی جو گرمی کم ہو جاتی ہے, یعنی گوشت ہمارے پیٹ کے اندر جا کے وہ جو گرمی اس سے پیدا ہوگی وہ شدت اس کو پیدا ہوگی تو کدو کیا کرتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ سنت بھی ہو گئی, اس کو کھانا ثواب بھی ہے اور ہم بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں. پیٹ کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے اور کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آج ہم کو ڈائبٹیز ہے یا شوگر ہے یا کئی مختلف بیماری, تو سب بیماریوں کا سبب کیا پیٹ کا خراب ہونا. تو ہم جب سنت کے مطابق کم کھائیں گے, اچھا کھائیں گے اور بہتر کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, ہم کو بیماریاں پیدا نہیں ہوگی. اور سب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تو سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے نفس کی بھی حفاظت کریں, اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کریں, اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں, اپنے ذہن کی بھی حفاظت کریں, خیال کی حفاظت جسے. تو وہ کیا چیز حاصل ہوگی, مراقبہ. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور صرف 10 سے 15 منٹ 1 گھنٹہ کبھی ہم تنہائی کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو اس کے اتنے فائدے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے. ڈاکٹر لوگ بتائیں گے, ہمیں نفسیات کے ڈاکٹر بتائیں گے, سائیکولوجی ڈاکٹر بتائیں گے, یہاں تک کہ پاگل بن کا علاج تک ہے مراقبے کے ذریعے. آپ کبھی تہجد کے وقت کوئی شخص کو جو پہلے پاگل نہیں تھا پاگل ہو گیا ہے, پاگل سے باتیں کر رہے ہیں, اس وقت کو آپ کبھی تہجد میں بیٹھا کر مراقبہ کرائیں گے, اللہ کا ذکر کرائیں گے, اس وقت پاگل بن تک نہیں ہو سکتا. ہم کو اوور تھنکنگ ہے, ہم کو زیادہ سوچ رہے ہیں, برے خیالات آ رہے ہیں, تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجیے. اور اللہ کا ذکر کرنا تنہائی میں بیٹھ کر سب سے اچھا عمل ہے. آپ کو کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو روایتوں کے اندر آتا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا مگر اس کے عمل ٹھیک نہیں, گنہگار ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قریب کرنا چاہتا تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو غم دے دیتا, اس کو مصیبت میں ڈالتا. جب وہ بندہ مصیبت اور غم میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا اور اللہ سے دعا کرتا, توبہ کرتا, استغفار کرتا, تو اللہ کہتا ہے اس کو اپنی قریب کرے. تو ہم کو جو بھی غم ہے پریشانی ہو, اللہ کے حضور بیٹھ کر ہم اللہ سے شیئر کریں, اللہ کو بتائیں. اس سے کیا ہوا کہ ہم جب ہماری جو چیزیں ہم جو ہمارے اندر کوئی غصہ پیدا ہو گیا, ایک اڑن پیدا ہو گئی سماج کے کہ میں کوئی دھیان نہیں دے رہا, کوئی یہ بات نہیں سن رہا, کوئی میرے پاس آ رہا ہے, یہ بات جب تم اللہ کے پاس بیٹھ کے کریں گے تو تم جو بھی بات اللہ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, مصیبت پریشانی دور کر دے گا. آپ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس کو اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا. اس سے کیا ہوا کہ آپ کی پریشانی دوسروں کو پتہ نہیں چلی, آپ کو جو کمی تھی, جو آپ کو گناہ تھے, جو آپ میں کمی ذاتی پیدا ہو گئی, وہ کسی انسان کو پتہ نہیں چلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا سب عیبوں کو چھپا دیتا. ہم یہی بات کبھی کسی آدمی کو بولیں گے, دوست کو بولیں گے, کسی سے شیئر کریں گے, وہ کیا کریں گے دوسروں تک پہنچا دیں. تو سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی باتیں اللہ کو بتانا. اس سے کیا ہوتا ہے, ڈپریشن کم ہونا اور تھنکنگ کم ہوگی, آپ کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. آپ کبھی 10 منٹ سے 1 گھنٹہ کبھی آگے بڑھ کر کے اللہ کا ذکر کر کے تنہائی میں بیٹھیں گے, اس کے بہت فوائد, اتنے فوائد سائنٹیفک کہ آپ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب توبہ کرنے والا بنائے, استغفار پڑھنے والا بنائے, اور اللہ سے محبت کرنے والا بنائے. اسی طریقے سے ہمیں جو بھی گناہ کے تال چھوٹے بڑے گناہ ہوئے اسے معاف فرمائے, جو بھی ہم سے بولنے میں سننے میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے اور اللہ کی محبت اور نیک لوگوں کی صحبت کو ہمیں نصیب فرمائے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.